بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت کچھ باتیں سمجھنے کی تھی منتخب کے اوپر۔ اچھا، آپ کون فرما رہے؟ جی میرا نام مصطفیٰ، اچھا ماشاء اللہ، کہاں سے؟ مہاراشٹر سے ہیں؟ حیدرآباد سے۔ اچھا ماشاء اللہ، فرمائیے نا کیا بات بول رہے منتخب کے اوپر اعتراض جو ہو رہے ہیں کہ منتخب ہیں؟ مولانا شاہ صاحب نے فضائل کے ساتھ منتخب کی تعلیم کے اوپر جو اعتراضات ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر کچھ جوابات چاہیے تھا آپ سے۔ اچھی بات ہے، ہم تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، کچھ باتیں اگر مجھے آتی ہوں گی تو بتا دیں گے، جی جی اور اگر کچھ باتیں میرے علم میں نہیں ہے تو دوسرے بڑے ساتھیوں کے علم میں ہوں گی، وہ بتا دیں گے، ہے نا؟ جی۔ تو کیا فرما رہے بتائیں؟ منتخب احادیث کا اصلی منصف کون ہے؟ ایک اعتراض یہ بھی تھا۔ اصل میں اس میں بہت ساری باتیں آتی رہتی ہے، جی تو اس میں بہت ایک دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے نا منتخب احادیث قریب یہ لگ بھگ جو پہلا ایڈیشن اس کا شروع ہوا تھا، یعنی تعلیم جو شروع ہوئی تھی قریب 2000 کے آخر میں یا 2000 سے پہلے کام شروع ہوا تھا اس میں۔ تو ایک منٹ تھوڑا منتخب احادیث ہم لے لیتے ہیں۔ یہ منتخب احادیث ہے تو اس میں نا ایک دم شروع میں جب جائیں گے نا ہم جی اسٹارٹنگ میں، تو اس میں ایک تو مقدمہ لکھا گیا ہے جس کو علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے نا، جی اور دوسرا پھر جو ہے عرض مترجم ہے، یعنی جنہوں نے ترجمہ کیا جی ان کا ہے، تو اس وہ لمبی ہے وہ تھوڑی سی، تو اس میں ایک پیراگراف ہم سنا دے رہے آپ کو کہ اس میں مولانا سعد صاحب مدد علیہ دامت برکاتہم نے لکھا ہے، مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان صفات یعنی 6 صفات کے بارے میں منتخب احادیث پاک کا مجموعہ بھی تیار کر لیا تھا، لیکن اس کی ترتیب و تکمیل کے آخری مراحل سے قبل ہی وہ اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کے طرف رحلت فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت کا انتقال ہوگا۔ جی متعدد خدام اور رفقا سے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس مجموعہ کی تیاری کا ذکر فرمایا، اور اس پر حضرت رحمت اللہ علیہ اللہ جل شانہ کا شکر اپنی خوشی کا اظہار فرماتے رہے۔ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں کیا عزائم تھے، اور اس کے ہر رنگ کو یعنی ہر صفت کو وہ کس طرح اجاگر کر کے دل نشیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح مقدر تھا۔ اب اس منتخب احادیث کا مجموعہ اردو ترجمہ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور بھی بہت سارا مضمون ہے، اس میں آگے لکھتی ہے مجموعہ جس مقصد کے لیے حضرت جی یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب فرمایا تھا، اور اس کی اہمیت کو جس طرح حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے واضح فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ہر قسم کی ترمیم اور اختصار سے محفوظ رکھا جائے۔ اور بہت ساری باتیں مقدمات میں ساری لکھی گئی، تو اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مجموعہ کو جمع کروانے کا کام شروع کیا تھا، اور اپنی زندگی میں یہ کام پورا نہیں کر سکے، یعنی اس کو کتابی شکل نہیں دے سکے۔ جیسے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ نے مجموعہ قوانین اسلام مرتب کروائی، ان کے بعد حضرت علی میاں ندوی تقریباً 10 سال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر رہے، ان کو کتاب نہیں ملی۔ ان کے بعد قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمت اللہ علیہ صدر بنے، ان کو کتاب مل گئی، انہوں نے چھپوا دیا۔ تو ترتیب اور پیشکش کس کی ہوئی؟ مولانا منت اللہ رحمت، یعنی کہ مصنف تو مولانا منت اللہ رحمانی رہے، لیکن مرتب اور مترجم کون ہوئے؟ مولانا مجاہد القاسمی۔ اسی طرح سوانح قاسمی جی یعنی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح، وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو جمع کر کے چھپوا دیا۔ جی جی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے سلف میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ تو مولانا سعد صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں،
گھر میں یہ بات ہے، گھر میں یہ مجموعہ ہے، تو ان کے علم میں ہے اور کام میں بچپن سے لگے ہوئے ہیں، تو سب چیز دیکھ رہے، تو ان کو جب یہ بات ملی، یعنی کہ یہ جو ان کی جو ایک طرح کی علمی وصیت تھی، علمی ان کا جو سرمایہ تھا، اس کو اجاگر کر دیا ہے نا مولانا صاحب نے. جی مولانا سعد صاحب نے، اور صاف صاف لکھ دیا اس میں کہ یہ جمع کس نے کیا، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اسی طرح اس کا مقدمہ جو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو اس میں دیکھیے شروع میں ہی یہ پیج نمبر 9 ہے، اس میں ایک پیراگراف ہے: ضرورت تھی کہ ایک مستقل و علیحدہ کتاب میں ان آیات و احادیث و ماخذات کو جمع کر دیا جاتا. خدا کا شکر ہے کہ اس دعوت الی الخیر کے دائی ثانی، یعنی دوسرے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ رشید دائی اول حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کو نظر کتب احادیث پر بہت وسیع اور گہری تھی، ان اصولوں، ضوابطوں اور احتیاطوں کے ماخذات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. اس میں پورے استیعاب و استقصاء سے کام لیا، یہاں تک کہ یہ کتاب ان اصولوں و ضوابط و ہدایات کا مجموعہ نہیں بلکہ موسوعہ بن گئی. جی، یہ منتخب احادیث 15 سال سے پڑھی جا رہی تھی. جی 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 تب اس کا کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا. جب سے یہ شورا کا فتنہ شروع ہے تب سے منتخب پر زیادہ اعتراضات ہونے لگے. ہاں، اصل میں کیا ہے نا، دیکھیے آپ کو ہم بہت اندر کی بات بتا رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت دنیا کی 6 بر اعظم میں پھیل گئی ہے، اور اپنی یہ جو بولتے ہیں نیٹ ورک ہر گاؤں، ہر شہر، ہر ملک، ہر بستی میں تک پھیل گیا ہے نا. اچھا، دوسری بات، اس کا سلیبس ایک ہے، مقامی کام ہے، اقامی کام ہے، یعنی نکل کے محنت کرنا اور مقام پہ رہ کے محنت. جی، تو آپ افریقہ بھی چلے جائیں گے تو وہی کام ہے، امریکہ بھی چلے جائیں گے تو وہی کام ہے. جی. تو اتنا آسان سلیبس سے جو امت کو اٹھایا گیا نا، تو امت اس سے جو بلا تفریق مذہب و ملت اس پہ لگتی چلی گئی، کیونکہ کام کا مقصد امت بنانا ہے، مسلک کو فروغ دینا نہیں ہے. صاف صاف بات ہے. تو اب ساری دنیا کے سب، یعنی شوافی، مالکی، حنبلی اور حنفی، سب اس کام میں لگ گئے ہے نا. اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑا عملہ تیار ہو گیا جو اپنا جان و مال اس پہ لگا رہا ہے. اور دین، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایک تو ماحول کو قائم کیا سارے عالم میں ہے نا. آپ تھوڑا پیچھے جا کے دیکھیں تو داڑھی ٹوپی کا ماحول کہاں تھا، نماز، عام جگہوں پہ نماز پڑھنے کا ماحول کیا تھا، مسجدیں خالی ہوتی تھی، بہت ساری باتیں. تو اب باطل بہت دنوں سے اس کے فراق میں تھا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے، بہت ساری سازشیں ہوئی، ختم ہوئی. آخر میں جو ہے یہ ابھی جو موجودہ جو سازش ہے، تو یہ 3 نکاتی پروگرام ہے ان کا، باطل کا. اب باطل یہ نہیں کہ شورا والے باطل ہے، وہ تو ان کے ہاتھ کے کھلونا بنے ہوئے ہے نا. اور بھی بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے بڑے بڑے ادارے اس کے ہاتھ کے کھلونا، اپنے مفاد کے لیے بنے یا کوئی شخصی مفاد کے لیے بنا وہ خیر. تو ان کا 3 نکاتی، جس کو 3 ستری کاریہ کرم بولتے ہیں نا ہندی میں، 3 نکاتی پروگرام ہے. ہاں، کہ دعوت کی محنت میں سب سے پہلا کام یہ کیا جائے، دعوت کے کام کو 10 سال کے اندر پوری دنیا سے یا تو ختم کر دینا ہے یا اس کے اثر کو بالکل ختم کر دینا. یعنی جو جس رفتار سے ابھی چل رہا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا، بے اثر کر دینا. تو اس کے لیے انہوں نے 3 لائن کا پروگرام بنایا. پہلا تو مرکز اور امیر سے لوگوں کو بدگمان کیا جائے، پہلا پوائنٹ ہے. آپ دیکھیں مستقل شمیم انجینئر صاحب ہے یا پھر فاروق صاحب بنگلوری ہیں یا ان کے جتنے حالی محالی ہے، ان کا کوئی بھی اجتماع مرکز اور مولانا سعد صاحب کی غیبت سے خالی نہیں ہوتا ہے. آپ کو اگر آپ سوشل میڈیا میں ہوں گے تو بہت ساری آپ کو آڈیوز ویڈیوز مل جائیں گی ان حضرات کی، کہ یہ یاسین میواتی ہے، اسی طرح وجاہت قاسمی ملعون ہے نا. یہ سارے مل کر کے ایک ہی کام کر رہے کہ مرکز اور صاحب مرکز کو بدنام کیا جائے. اور یہ جان سے اس کی کوشش میں لگے ہوئے اس کے لیے. اچھا، اب اس میں کیا ہے، دیکھیے کہ آدمی دیکھیے جب تعصب میں آ جاتا ہے اور اس کے مقصد حیات کچھ اور ہو جاتا ہے. بولتے نا ہم مولانا ارشد مدنی صاحب مدذ العالی بڑے ہیں اپنے، بہت ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں، لیکن
کچھ باتیں ایسی ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ اس پہ نظر ثانی فرمائے، ہے نا. جی وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو تمہارے یعنی مولانا سعد صاحب کے دادا کے زمانے سے لوگ لگے ہوئے ہیں، انہوں نے زندگی تبلیغ میں لگا دی، ان کا کیا ہوگا؟ جی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے زندگی لگائی کس کے لیے بھائی؟ جی امت کے لیے. جی دعوت کا کام یا نماز یا روزہ کوئی کر رہا، کس کے لیے کر رہا؟ جی اللہ کے لیے کر رہا یا مرتبہ حاصل کرنے کے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے. اللہ پاک نے صاف صاف فرما دیا نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جی حج کے بارے میں جب آیا تو واتم الحج والعمرۃ للہ، اللہ کے لیے حج عمرہ، یعنی کوئی بھی کام آپ کو کیوں کرنا ہے؟ اللہ کے لیے. شورا کا رکن بننے کے لیے، امیر بننے کے لیے. تو بول کے یہ تو ایک چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی نہیں سوچ سکتا، جی ہے نا. جی تو یہ پہلا، اب یہ سب لگے ہو. دیکھیں یاسین میواتی ملعون مولانا سعد صاحب کے اوپر زنا کی تہمت لگاتا ہے، جی جی اور وہ مولانا ابراہیم دیولا کے ساتھ اور مولانا احمد لاٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان میں کھانا کھا رہے ہیں. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ جی تائید کر رہے وہ لوگ. سارے لوگ مل کر کے ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ مرکز اور صاحب مرکز کو بدنام کیا جائے. ہے نا. یہ پہلا ان کا پوائنٹ ہے. اس لیے دوسرا پوائنٹ ہے کہ کام کو سنت سے ہٹا کر کے جمہوریت پہ لایا جائے، رواج پہ لایا جائے، لوگوں کے بنائے ہوئے ماخذات پہ لایا جائے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بدل کے امیر ہو کسی بھی، جی اور کثرت رائے پہ فیصلہ ہو. اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جی کتاب و سنت میں اس کے لیے ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گی، ہے نا، جی جی کہ امیر بدل کے ہو. اس کی کوئی مثال ملے گی تاریخ میں، نہ اس کا کوئی مرفوع یا مقطوع یا آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی روایت ملے گی. تو اب یہ باطل نے ایک پروگرام یہ بنایا کہ کام کو سنت سے ہٹا کر کے رواج پہ لایا جائے، جمہوریت والا طریقہ ایجاد کیا جائے، جو جمہوری نظام میں نا کہ سب کو چانس ملے، سب کا ساتھ سب کا وکاس. ہاں. تو اب یہ ایک کوشش ہے، اس کے لیے بڑی بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، اس کے لیے بڑے بڑے ادارہ اس کی تائید کر رہے ہیں نا. جی جی کہ اس کو کیسے رائج کیا جائے، بھلے سے یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن ان کا مفاد پورا ہونا چاہیے، ہے نا. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے. تیسرا پوائنٹ یہ کہ جب ایسا ہو جائے گا، یعنی کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کام چل رہا، جب جو ہے یعنی کہ کام امارت سے ہٹ کر کے شورائیت پہ آ گیا، یعنی ایک مہینہ بدل کے سب ذمہ دار بنیں گے. تو اب اہل شورا کے اندر پھوٹ ڈال دیا جائے گا، اہل شورا کے اندر پھوٹ ڈال دیں گے. تو کیا ہوگا کہ کام کا اثر بالکل ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ 3 لائن سے محنتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، ہے نا. کہ آخر منتخب کو کیوں چلایا گیا، جی جی اس کی کیوں ضرورت پڑ گئی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء دعوت کیا، یعنی دعوت کا کام جو شروع سے چلے آ رہا تھا، جو بیچ میں ماند پڑ گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اس کا احیاء کیا. کوئی نیا کام تو نہیں کیا نا. جی تو احیاء جب کیا تو یہ کام کی بنیاد جو رکھی ہے نا 6 صفات پہ رکھی. جی تو یہ 6 صفات میرے کہنے سے یعنی میرے بول بچن سے ثابت ہوگا یا قرآن و سنت سے ثابت؟ جی قرآن و سنت سے ثابت کرنا پڑے گا، قرآن و سنت سے ثابت کرنا پڑے گا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ ان صفات پہ حدیثوں کا مجموعہ ہونا چاہیے. اور اس طرح کی بات ہے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، 6 صفات لوگوں کو سمجھ میں قرآن حدیث کی روشنی. جی اس کے بعد جو ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ان کے بہت قریب تھے، اور اس کام کی سمجھے کہ ایک طرح سے جو علمی فیضان ہے سب سے زیادہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا. حیات الصحابہ جو انہوں نے لکھی ہے آج عرب کے ہر لائبریری میں آپ کو ملے گی. جی اللہ ماشاء اللہ، اتنی مقبول کتاب ہے. اور اتنی تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب دین میں سند کا کوئی کام نہیں ہے نا. با سند باتیں لکھی حیات الصحابہ میں 3 جلدوں میں جو لکھی.
تو اس کے بعد جب اس کی یہ بات جب ان کے سامنے تھی اپنے والد صاحب کی، تو انہوں نے اس پہ کام شروع کیا، اور اس میں ایک بہت بڑی جماعت کام کری ہے، ان احادیث کو، قرآن کی آیات کو جمع کی، علماء کی جماعت کام کری ہے۔ جی تو یہ پھر بیچ میں جو ہے رکھا رہا، پھر جیسے مولانا سعد صاحب نے اس کو پھر اس کو ترتیب کر کے جمع کر کے عربی میں بھی شائع کر دیا، ترجمہ کر کے اردو میں بھی شائع کر دیا، اور دیگر دنیا کی بیشتر زبانوں میں یہ چل پڑا جی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ چلنے کے وقت جو ہے حج کے موقع پہ جب تمام اکابرین جمع تھے، یعنی سارے دنیا کے اکابرین جمع تھے، تو اس بار حج کے موقع پہ مشورہ ہوا۔ مولانا عبد الحمید صاحب مدد اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ والے اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ حضرت جی کے خادم تھے، تو پرانے ہیں کام کے بہت، تو اللہ پاک ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے۔ تو فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پہ اس کا مشورہ ہوا کہ منتخب تیار ہو گئی ہے، اور علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقدمہ بھی لکھ دیا ہے، تو اب اس کو عام طور پہ عمومی تعلیم میں فضائل کے ساتھ چلانا چاہیے۔ تو سب متفق ہو گئے، اور طے ہوا کہ فلاں نماز کے بعد ہے نا حاجی عبد الوہاب صاحب ایک حدیث منتخب کی پڑھ کر کے اس کا احیاء، اس پر یعنی اس کو جاری کر دیں گے، ایک مطلب جو اوپننگ سیرومنی ٹائپ کا ہوتا ہے، یعنی افتتاحی پروگرام کر بڑوں سے افتتاح ہو جائے گی۔ یہ طے ہو گیا، مشورہ تو ہو چکا۔ اب پیچھے سے جو مطلب مفاد پرست لوگ یا اس طرح کے لوگ جو جن کو حسد ہے، جلن ہے مولانا سعد صاحب سے اور کام کے بزرگوں سے، انہوں نے حاجی صاحب کا مائنڈ واشنگ شروع کیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ مولانا سعد چاہتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو ہٹا دیا جائے اور فضائل اعمال کو بالکل ہٹا کے منتخب کی تعلیم کرائی جائے۔ ایسا چلایا کہ حاجی صاحب وہ افتتاح میں آئے ہی نہیں۔ لیکن مشورہ تو ہو چکا تھا، اب افتتاح ہونا کوئی سنت یا فرض یا واجب تو ہے ہی نہیں، تو کام تو پھر منتخب چلنے لگا پوری دنیا میں۔ آج دوسری بات دیکھیے، اب بہت ساری باتیں ہیں، جیسے پوری دنیا میں جو تعلیمی نظام ہے نا، تو جماعتوں کی تعلیم کے لیے ایک تو فضائل اعمال جو بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جو ہمارا ایریا، عرب ممالک میں ریاض الصالحین اور مشکات المصابیح کی چند ابواب کو پڑھا جاتا ہے نا۔ عرب ملکوں میں تو فضائل پڑھا بھی نہیں جاتا۔ اچھا، فضائل اعمال پاکستان جب پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر جب بہت اعتراضات ہونے لگے تو پاکستان والوں نے فضائل درود شریف کو اپنے نصاب سے وہ کتاب سے ہی نکال دیا۔ وہاں آپ کوئی بھی دیکھیے، اگر آپ کیا نام سوشل میڈیا سے فضائل اعمال اردو جو آپ کے جو پاکستان سے جو چھپا ہوا ہے اس کو دیکھیے گا تو اس میں آپ کو یہ نہیں ملے گا، فضائل درود نہیں ملے گا۔ ہاں، تو یہ کون سی ترتیب ہے بھائی؟ اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اعتراض تو شورا لوگ اس پر بھی کرنا چاہیے، اس میں بھی کرنا چاہیے کہ آپ نے کیوں ہٹایا اس کو، ہے نا۔ پھر آگے چلیے، اب جو دوسرے ممالک جیسے یورپ ہے، امریکہ ہے یا آسٹریلیا ہے، اس طرف کیا ہے کہ دوسرے ممالک میں یہ بر صغیر کے لوگ بھی رہتے ہیں اور عرب لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہاں پر اکثر تعلیم ریاض الصالحین اور منتخب حدیث سے ہوتی، سمجھ رہے؟ اور فضائل کی تعلیم ویسے بھی ان کے عرب والے تو نہیں کرتے۔ تو مقصد کیا ہے کہ تعلیم میں ایسی احادیث آئیں جس میں اعمال کے فضائل ہو یا جو صفات جو ہم لانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ ہو، تو یہ باتیں بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جب کتاب جب آ گئی تو اللہ کے فضل سے ایسا ہوا کہ ایک طاقت ملی کام کرنے والوں کو، ایک قوت ملی، ہے نا، ایک مواد ملا صحیح حدیث کا، صحیح حدیث کا مواد ملا، اور معترضین یعنی جو اعتراض کرنے والے تھے ان کی تو بولتی بند ہو گئی، ہے نا، اور صحیح حدیث کے ساتھ ان سب کو ثابت کیا گیا، صحیح ثابت کیا۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے کہ
18-19 साल तक तो सब चुपचाप बैठे थे। जी अब जब क्या हुआ कि मौलाना साद साहब का नाम उस पे क्यों है, इस पे एतराज है। उस पे भी एतराज नहीं था। अब क्या है कि अब मरकज और साहिब मरकज से बदगुमान लोगों को करना, इसलिए तरह तरह की कहानी बना के चला रहे, बना के चलाया जा रहा है है। ना। जी तो जी ये सारा इसमें मामलात है, समझे। जी ठीक है। और अल्लाह पाक जी एक जी बात करते हैं कि इसने ये अब अपना जो क्या नाम कोई है आपके हैदराबाद बिहारी आम है जी आपका, क्या नाम, आमिर शेख। नहीं आमर शेख, है ना। जी उसने किसी का पैरा एक मजमून लिख करके चलाया कि मुंतखबा हदीस में जो है जी क्या है कि एक फिqही मसला है, इसकी तालीम में एक फिqही मसला है। क्या फिqही मसला है? तो जी उसने लिखा है कि इसमें जो है फायदे नहीं लिखे हुए, अच्छा हदीस कुरान के मतून लिखे गए हैं, यानी सिर्फ ट्रांसलेशन है। जी तो जी एक अव्वल बात तो ये झूठ है। जी आप अगर इसके आपके अंदर जी पास, जी आपके जी पास फायदे लिखे गए हैं फायदे लिखे गए मुख्तसर बेशक। मुख्तसर, है ना। जी 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 ऐसा नहीं किया गया कि खाली फायदा ही लिख दिया जाए और हदीस गायब हो जाए, है जी ना। तो जी आप उठा के देखिए जो ईमान की हदीसों से, तो हर जी 4-5 हदीस के बाद आपको फायदा मिल जाएगा नमाज जी में। हम बल्कि हम सफा नंबर के साथ गिना सकते हैं कि फायदा बेशक। लिखा गया। जी दूसरी बात है कि एक बड़ी बात है कि 70-80 साल से काम चल रहा है। जी तो जो शुरू में जो स्टैंडर्ड था, जो मेयार था काम करने वालों का, जी वही वही कयामत तक रहेगा, जी या उसमें मेयार बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना ये बढ़ाना पड़े। है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जी बाद में आई है, जैसे हयात सहाबा की तालीम पहले जी मराकिज में नहीं होती थी, सिर्फ निजामुद्दीन में होती थी। अभी जी हर मरकज में जुमेरात की शब को हयात सहाबा की तालीम जी होती है। जी इसके शब गुजारी में अलावा हाँ, इसके जी अलावा हम आपसे अर्ज करें कि ये जो कहते हैं ना भाई काम नेहत से हट गया, काम नेहत से हट गया, तो आपके शूरा का जो मंबा है, यानी एग्जिट पॉइंट है, यानी पड़ोस है, रायवंड जी है। रायवन रायवंड में ही जाके सारा प्रोग्राम इनका बना, है ना। जी जबकि एक बात और आपसे अर्ज कर दे कि जी एक मर्तबा जब मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया था, और जी जो शूरा बनाई गई थी उन्होंने अमीर का इंतखाब नहीं कर पाए थे, तो जी 3 शख्सों को जिम्मेदारी दी गई थी काम को चलाने, जी है ना। तो मोहम्मद साहब हाँ, मौलाना साहब साहब, मौलाना जुबैर मोहम्मद जुबैर साहब, साहब रहमत और मौलाना जहीरुल हसन साहब। जी तो इन्होंने मरकज निजामुद्दीन में लोगों ने सोचा कि रायवंड मशवरा में हम लोग जा रहे हैं, तो जी वहां पर अमीर के इंतखाब की कोशिश करेंगे। जी जी तो हजरत मियाँ अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह को जब मालूम हुआ तो उन्होंने खत लिखा, बाज़ाब्ते उनका खत है ना। जी और उसको शाया किया गया कि जी तबलीग का कोई भी बड़ा मशवरा मशवरा या जी रहे कोई भी बड़ा काम तुम पड़ोस पड़ोस में में ना जाके बिल्कुल मत करना, नहीं तो क्या जी होगा कि जी पड़ोस वाले इससे सियासी मफाद हासिल करें, जी जी सियासी या दुनियावी मफाद हासिल करो हासिल करेंगे, और सारी दुनिया में ये पाकिस्तानी मेहनत करार पा करके सबसे पहले तो हिंदुस्तान में इसके बंद होने की सूरत पैदा हो जाएगी। जी जी लेकिन इनका सब काम देखिएगा शूरा वालों का जाके कहाँ होता है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में होता है। जी तो ये बातें हैं। अभी इसमें फिकी मसला, कोई बोले ना कि भाई कोई तहरीर और तकरीर जो है बेलगाम घोड़ा है, कुछ जी भी लिख दीजिए यार आवाम के बारे में। तो हदीस में आया कि भेड़ है, जी जिधर हाँक दीजिए। तो उधर इनके चल जो इनके मानने वाले हैं वो लोग, बहुत अच्छी बात है। हालांकि जी ये सबसे पहले एतराज कहाँ जाएगा, अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह पे। बेशक देखो उन्होंने मुकदमा लिख दिया, उनको पहले सोचना चाहिए था कि ऐसी ऐसी बातें आवाम को पेश आएंगी। जी हाँ जी तो अजीब मुझे ना बड़ा लगता है कि अजीब मामलात हैं कि ये लोग बस मतलब बेसिर पैर की जो है ना कुछ भी। बातें आकर और मैं जब से ये बात मुझे मतलब वसूख जराए से मालूम हुई कि बातिल ने जो तीन सूत्री कार्यक्रम तय किया है, तो जी इनका हर प्रोग्राम वैसे ही लगता है, बेशक उसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जी तीनों काम इनका जारी है। देखिए अभी क्या जी हुआ कि जो वर्ल्ड काउंसिल जो बनाई गई है, आलमी शुरा, शुरू जी उसके एक रुकन है कारी जुबैर साहब जो बांग्लादेश से आते हैं। जी तो बांग्लादेश में जब इंतशार हुआ, ये जी इन्होंने जा करके जो है
چند مدرسہ، ہاں بہت سارا کچھ باتیں ہوئی، تو وہاں پر جب باتیں چلنے لگی تو قاری زبیر صاحب کہنے لگے نہ ہم کو ریونڈ سے کچھ لینا دینا ہے نہ نظام الدین سے، ہم کو تو کاکریل دیکھنا ہے جی۔ اب دیکھیے یہ بالکل مطلب نا وہ 3 پوائنٹ پہ کام جاری ہے۔ تو خیر دیکھیے ہر دور میں جو ہے نا باطل جو ہے حق سے ٹکراتا ہے، اور باطل کی کیا صورت ہوگی، کون سا سامنے آئے گا چہرہ، یہ ہم نہیں جانتے ہے نا۔ اب حق تو حق غالب آ کے رہے گا، اللہ کا فضل ہے۔ 2-2.5 سال ہونے کو آئے اس فساد کو، اور استقامت سے مولانا صاحب جمے ہوئے۔ مرکز نظام الدین کے بڑے بڑے اکابرین، مولانا یوسف سلونی، مولانا خورشید، میاں جی عظمت، اور اسی طریقے سے مولانا شریف بارہ-بنکوی، مولانا مستقیم صاحب، یہ بڑے بڑے اکابرین وہاں پر ڈٹے ہوئے، اور پوری دنیا کے کام میں اللہ کے فضل سے بہت اچھال ہے، بڑی پہلے جتنی جماعتیں نکلتی تھی اس سے زیادہ جماعتیں مقامی کام کمزور پڑا ہوا تو وہ بھی مضبوط ہوا ہے نا۔ تو اللہ کے فضل سے کام آگے ہی بڑھ رہا۔ اب امتحان تو ہوگا ہی سب کے اپنے اپنے مراتب کے حساب سے، تو یہ سب چل رہا ہے اس میں، اور ہم لوگ بس دعا کر سکتے ہیں اپنی محنتوں کو بڑھائیں، اور استقامت کے ساتھ جو ہے نا، جو مطلب مرکز نظام الدین سے جو بات آ رہی ہے اس کو لے کر کے دیکھیے۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں کہ اب رہا نے ہے نا خانہ کعبہ کا مثل جا کر کے قائم کر دیا یمن میں۔ کوئی گیا وہاں پر؟ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کہ جو خانہ کعبہ میں جو برکتوں کا نزول ہے، جو اللہ پاک کا جو گھر ہے، انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، خربوں خرب لوگوں کا ابد سے اجل آج تک وہاں جانا، وہاں پر عبادت کرنا ہے، وہ چیز تو نہیں لا سکتے نا۔ بے شک بے شک۔ تو نظام الدین مرکز سے اگر مان لیجئے آپ ایک الگ مرکز بنا، جیسے نیرول میں بنا لیا، نیرول میں تو وہاں پر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آہیں ہیں، قربانیاں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پر کچھ ہے، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میواتیوں کا وہاں پر جان مال کھپانا ہے، وہاں کے فاقے ہے، وہاں کی تندرستی ہے، وہاں پر خربوں خرب لوگوں، اربوں خرب لوگوں کا آنا، اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا عزم لے کر کے جانا، جو نظام الدین میں مرکز میں ہوا وہ وہاں پر کہاں سے آ سکتا ہے؟ بے شک اللہ پاک جو قربانیاں نظام الدین سے اللہ پاک نے قبول کی ہے وہ تو وہاں نہیں آ سکتی۔ تو اب ان کا بس وہی ہے کہ مرکز اور صاحب مرکز کو کسی طریقے سے بدنام کیا جائے، لوگوں کے خلاف، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کی جائے۔ تو ہم ہر اس کنورسن کو سننے والے سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ بھائی یہ باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، یہ باتیں جو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں بالکل اس کے بارے میں یہ حقائق ہے کہ نہیں ہے۔ آپ خود سے ہم کہیں کہ منتخب احادیث پہ جو بھی اعتراضات کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو منتخب احادیث کھولیں، تو اس کے شروع کے صفحوں میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ لکھا ہے، اس کو کم سے کم 10 بار پڑھیں، آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا۔